Assalamu alaikum. I am Rustam Ali Rana. I am your finance consultant and motivation speaker. आज हम एक खास टॉपिक के हवाले से बात करेंगे जिससे आप अपना काफ़ी हद तक जो एक्सपेंसेस जो है वो आप बचा सकते हैं। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। जो लोग बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, खासकर जिन लोगों ने बैंक में इन्वेस्टमेंट की हुई है बैंक के अंदर और वो प्रॉफिट ले रहे हैं, उनको एक चीज़ का बखूबी इल्म होगा कि वो टैक्स देते हैं और फाइलर और नॉन फाइलर का आता है। तो यहाँ पे आके एक चीज़ बड़ी ही कन्फ्यूजन और लोगों के दिमागों में एक गलत चीज़ बैठा दी गई है कि फाइलर बनने से आपको हर साल पैसे देने पड़ते हैं, हुकूमत को टैक्स देना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताऊंगा फाइलर के बारे में, तो यकीनन आप सभी लोग जान जाएंगे कि एफबीआर के अंदर रजिस्टर होना कितना ज़रूरी है, और उम्मीद है कि आप रजिस्टर हो जाएंगे और इससे बराह रास्त आपको ही फ़ायदा होगा। और ये कैसा होगा, तो इस वीडियो में हम आसान लफ्ज़ों में आपको इसकी सारी डिटेल बताएंगे। तो सबसे पहले तो आपको जहन में एक सवाल आएगा कि फाइलर और नॉन फाइलर में क्या फ़र्क होता है। देखिएगा, इसमें दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम लोग एफबीआर के या हुकूमत पाकिस्तान एक अदारा है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो कि टैक्स कलेक्ट करता है। जो इंसान उसके अंदर टैक्स जमा कराता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है और वो फाइलर में काउंट होता है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो आपको ऑलरेडी पता है कि जो भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं उसके ऊपर जो एक प्लस टैक्स लिखा होता है, तो वो हर शख्स को टैक्स अदा करना पड़ता है। लेकिन जो फाइलर होता है उसके अंदर क्या होता है कि उसने अपने अंदर असासे डिक्लेयर किए होते हैं और हुकूमत को बताया होता है कि जी मेरे पास ये सब चीज़ें हैं, मेरे पास जायदादें हैं या मैं सालाना इतना कमाता हूँ, तो उसकी जो भी चीज़ें हैं वो एफबीआर में रजिस्टर होती हैं। तो उस तरह के हम उसको फाइलर कहते हैं। और वो लोग जो अपने एहसास छुपाते हैं, जाहिर नहीं करते, तो उनको हम क्या कहते हैं कि ये नॉन फाइलर की लिस्ट में आते हैं। वैसे तो यहाँ मिसकम्युनिकेशन ये भी है कि फाइलर वही बंदा हो सकता है जिसके पास 4 पैसे ज़्यादा हैं या जिसकी 4 ज़मीनें ज़्यादा हैं, या वो बिजनेसमैन हो सकता है क्योंकि उसमें उनके पास पैसे जो है ज़्यादा होने चाहिए। हालांकि हर वो शख्स जो उसकी एज 18 साल से ज़्यादा है उसको एफबीआर के साथ रजिस्टर होना चाहिए। ये आपकी कौमी जिम्मेदारी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने आप पर छोड़ी हैं कि आप अगर इनको पूरा करेंगे तो आप एक अच्छे शहरी कहलाएंगे। तो ये आप सोचना छोड़ दें कि हमारे पास पैसे ज़्यादा होंगे तो ही हम फाइलर होंगे या टैक्स अदा करेंगे। हालांकि अगर आप फाइलर होने के लिए आपको ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं, क्योंकि इसमें आपको ही फ़ायदा है। अब इसमें फ़ायदा क्या है, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि टैक्स आपको कब देना पड़ता है। तो इसके हवाले से हर साल एक कमेटी बैठती है जिसपे ये डिस्कस किया जाता है कि अगर कोई शख्स इतने पैसे कमाता है साल में तो उस पर कोई टैक्स नहीं आएगा। अगर इससे ज़्यादा वो कमाता है फिर वो टैक्स अदा करेगा। जैसे कि बिजनेसमैन है, वो अगर 4 लाख रुपए प्रॉफिट कमाता है साल में तो उस पे टैक्स देना होगा। अब यहाँ पे ये आप याद रखें, बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। 4 लाख रुपए, अगर उसने 50 लाख रुपए कमाया है साल का, तो उसमें अपने एक्सपेंस पहले निकालेगा, तनख्वाहें होंगी, उस तरह के बिल होंगे, उसके बाद निकालने के बाद अगर एक्स्ट्रा उसको 4 लाख इजाफी बचा है तो उस पर टैक्स होगा। अगर 4 लाख से नीचे होगा तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। उल्टा उसके लिए फ़ायदेमंद ये हो जाएगा कि उसके असासे डिक्लेयर है तो उसको टैक्स भी देना नहीं पड़ रहा। अब बात करते हैं तनख्वाहदार की। तो तनख्वाहदार वो लोग जो सैलरी पर्सन है, अगर उनकी सालाना आमदनी 6 लाख से ज़्यादा है, क्योंकि उनकी जो सैलरी होती है वो 12 माह की इकट्ठी काउंट करेंगे, और अगर साल बाद
اس کی تنخواہ 6 لاکھ سے اوپر چلے جائے دین اس کو ٹیکس دینا ہوگا، اور اگر 6 لاکھ سے نیچے ہے تو انہیں کوئی ٹیکس نہیں دینا ہوگا۔ اب ٹیکس نہیں دینا سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایف بی آر میں خود کو رجسٹر نہ کرائیں، بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ خود کو رجسٹر کرائیں، اور شہری ہونے کے ناطے بھی آپ کا یہ فرض بنتا ہے۔ لیکن اگر آپ رجسٹر ہو جائیں تو آپ ٹیکس تو نہیں دے رہے ہوں گے، لیکن انڈائریکٹلی آپ کو بہت زیادہ فائدے مل رہے ہوں گے۔ اب آ جاتے ہیں ایک اور سائڈ پہ، یہاں پہ ایک اور چیز بتاتا چلوں۔ اسی طرح فیمیلز ہیں جو ورکنگ کر رہی ہیں یا آن لائن کوئی کام کر رہی ہیں، تو ان کو سالانہ 6 لاکھ کا چھوٹ ہے، میل کو 4 لاکھ کا، اور بزنس مین اور فیمیل کو 6 لاکھ پر چھوٹ ہے۔ اب اس میں بات کرتے ہیں آپ کی فائدے کی۔ اگر آپ ایف بی آر کے ساتھ رجسٹر ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ بینکنگ فیلڈ کی طرف آتے ہیں۔ اگر آپ بینکنگ میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہیں تو آپ کو بہت اچھی طرح سے پتا ہوگا کہ جو فائلر ہوتے ہیں اس کو 15% ٹیکس دینے پڑتے ہیں، جبکہ نان فائلر کو ڈبل ٹیکس دینا پڑتا ہے 30%۔ تو یہاں پہ بھی آپ کو ایک چھوٹ مل جاتی ہے، جو بھی آپ کا ٹیکس بنتا ہے وہ سال کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح جو آپ کا 15% ایکسٹرا آپ کو دینا پڑتا ہے وہ بھی واپس ریٹرن ہو جاتا ہے۔ اسی کے علاوہ اگر آپ لون لینا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی این ٹی این نمبر ریکوائر ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ ایف بی آر میں رجسٹر ہوتے ہیں تو آپ کا ایک نیشنل ٹیکس نمبر ایشو کیا جاتا ہے، جو کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر ہی ہوتا ہے، اور اس کے حساب سے اگر آپ کوئی بھی انکم پروف دینا نہیں پڑتا، کیونکہ آپ نے اپنا این ٹی این رجسٹر کروایا ہوتا ہے جس میں اثاثے سارے آپ کے ڈکلیئر ہوتے ہیں ایف بی آر کے ساتھ، تو آپ کو پھر کسی بھی قسم کا بزنس پروف دینا نہیں پڑتا۔ اب لون لینے کی باری جب آتی ہے تو وہاں پر آپ کو پریفر کیا جاتا ہے، آپ کو اہمیت دی جاتی ہے نان فائلر کی بنسبت۔ ایک تو آپ کو یہاں پر ٹیکس کی چھوٹ ہوتی ہے، اگر آپ نے کسی بھی بینک میں انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے تو 15% آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، ایز کمپیئر ٹو نان فائلر 30% ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی گاڑی لیتے ہیں تو وہاں پر آپ کو 50% ٹیکس کم دینا پڑتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان گاڑی لیتا ہے تو پہلے وہ ایف بی آر کے ساتھ رجسٹر نہیں ہوتا ہے، لیکن جب وہ گاڑی لینے لگتا ہے تو اپنے آپ کو ایف بی آر رجسٹر کروانا پڑتا ہے، کیونکہ وہاں پہ اس کو اچھی خاصی بچت آ رہی ہوتی ہے۔ تو جب وہ ایف بی آر کے ساتھ رجسٹر ہو جاتا ہے تو تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ کم از کم اس کو ٹیکس کی مد میں مچ جاتا ہے۔ تو جب انہیں اپنا فائدہ نظر آتا ہے تو وہ خود کو رجسٹر کروا لیتے ہیں، حالانکہ اور بھی کئی جگہوں پر فائلر ہونے کے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، جیسا کہ اگر آپ کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ٹیکس کم ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو میوچل ٹیکس ہیں وہ بھی آپ کو دینے پڑتے ہیں۔ اگر آپ کسی بزنس ٹرم میں خود کو رجسٹر کرانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو تو آپ رجسٹر ہو سکتے ہیں، نان فائلر جو ہے وہ بالکل رجسٹر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اور بہت ساری ایکٹیویٹی ہیں جہاں پہ فائلر حضرات کو اہمیت زیادہ دی جاتی ہے۔ یہاں پر ایک ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے، ظاہری بات ہے جب آپ کسی چیز سے بہت زیادہ فائدے لے رہے ہوتے تو ہاں کچھ نہ کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ایز کمپیئر ٹو فائدے بہت کم نقصان ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں جسٹ آپ کو اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے ہوتے ہیں جب بھی آپ کوئی چیز خریدتے ہیں۔ لائک آپ پراپرٹی خریدتے ہیں تو جب آپ پراپرٹی خریدنے جائیں گے تو وہاں پر آپ کو اپنے 45 دن کے بعد جو ہے اپنے اثاثے ڈکلیئر کرانے ہوتے ہی ہیں، بتانا ہوتا ہے کہ میں نے یہ پراپرٹی خریدی ہے، تو اس پہ آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ حالانکہ اگر آپ نان فائلر ہوں گے اور پراپرٹی خریدتے ہیں تو پھر بھی آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، کیونکہ ایف بی آر کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز فلاں بندے نے فلاں بندے سے خریدی ہے، تو آپ کو ٹیکس تو پھر وہاں پہ بھی دینا ہی پڑتا ہے۔ اگر آپ ٹیکس نہیں دیتا تو پلینٹیز آپ کو پڑتی ہیں جو کہ علیحدہ جرمانے ہوتے ہیں اور زیادہ نقصان آپ کو اٹھانا پڑتا ہے۔ ایک دوسری چیز ہے کہ اگر آپ ہر سال اپنے ریٹرن فائل کرواتے ہیں، یعنی آپ نے ہر سال بتانا ہوتا ہے کہ میں نے ہر سال اتنا کمایا اور کتنا میں نے نقصان اٹھایا، وہ سارا آپ کو بتانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کسی بھی بندے سے رابطہ کر کے، اب ہم سے بھی رابطہ کر کے کچھ چارجز جو ہے لے کے آپ کو دوبارہ اپڈیٹ کروا دیتے ہیں۔ اب مثال لے لیں، ایک بندے نے
1 لاکھ روپیہ انویسٹ کیا ہوا ہے بینک کے اندر، تو اس کو بینک سالانہ کی بنیاد پر 15% منافع دے رہا ہے، تو وہ سالانہ 15,000 بھرتا ہے۔ اب وہ 1500 روپے 15% ایکسٹرا ٹیکس دے رہا ہے ایف پی آر کو 1500 روپے، حالانکہ جب وہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کر دے گا، اپنی ساری جو ریٹرن ہے فائل کر دے گا، اگر اس پہ ٹیکس بنتا ہی نہیں ہے تو وہ ٹیکس بھی اس کو واپس مل جائے گا۔ تو ایسے فضول کے پیسوں سے اگر تھوڑا سا عقل مندی کا مظاہرہ کرے تو آپ اپنے کافی حد تک جو پیسے ہیں وہ بچا سکتے ہیں۔ تو ہمارا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ کو گائیڈ کر سکیں، آپ کی ہیلپ کر سکیں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے ضرور کمنٹس کر کے بتانا ہے، اور کسی بھی قسم کی انفارمیشن چاہیے تو آپ نے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے۔ تھینک یو، جہاں رہے خوش رہیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔